مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 89 سے کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا ذکر پچھلے کئی درسوں سے چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم سے انہوں نے جو خطاب کیا تھا، جو نصیحتیں کی تھی، اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اور ابھی جو آگے کی آیتیں ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے تو توحید کی طرف دعوت دی، جو تمام انبیاء کی مشترکہ قوماً دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد اس قوم میں جو خرابیاں تھیں، ناپ تول میں کمی کی، حقوق کے ہڑپ کرنے کی، اس کی طرف توجہ دلائی، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو میری کوشش، میرا ارادہ یہ ہے کہ اصلاح ہو، سماج سدھار ہو۔ ہم برائیوں کو، چاہے وہ عقیدے کی برائیاں ہوں، چاہے وہ اخلاق اور معاملات کی برائیاں ہوں، ان کو چھوڑیں، اور میں بھی اگر نیکی پر ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی داعی دعوت دے سکتا ہے، نہ کوئی نمازی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی مجاہد جہاد کر سکتا ہے، نہ کوئی حاجی حج کر سکتا ہے، نہ قرآن کا تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ کوئی اور نیکی کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ بابرکت دن چل رہے ہیں، سال کے سب سے بہترین دن، علماء نے لکھا رمضان کے دنوں سے بھی بہترین دن ہے، لیکن اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ قدر کرتے ہیں، ورنہ عام دنوں کی طرح یہ دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہ سب توفیق سے ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے اپنی قوم سے جو بات کہی وہ آج پہلی آیت جو تلاوت کی گئی اس میں، کہ اے میری قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ میری مخالفت تمہیں کہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تمہیں بھی وہی پہنچے جو قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو پہنچا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد حضرت ہود کا، حضرت صالح کی قوم کا، حضرت ابراہیم، پھر حضرت شعیب کا ذکر چل رہا ہے، اور اس سے پہلے حضرت لوط کی قوم کا انجام بیان ہوا۔ تو کہا کہ یہ وہ قومی ہیں جن کا انجام، جن کے قصے، جن کی کہانیاں، جن کے اوپر کیا اللہ کا عذاب آیا، وہ سب تمہارے سامنے ہیں، یہ لوگ جانتے تھے۔ اور کہا کہ قوم لوط تو کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ان کا واقعہ تمہارے سامنے، ان کی تاریخ بھی تازہ ہے، نئی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ میری دعوت کو ٹھکراؤ گے، مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے میری دلی چاہت یہ ہے تم اللہ کی طرف آؤ، لوٹو اللہ کی طرف۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، مغفرت چاہو، اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ استغفار کرنے والوں کے ساتھ، مغفرت طلب کرنے والوں کے ساتھ خصوصی معاملہ کرتا ہے، آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ 9ویں پارے میں آیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
دو چیزوں سے عذاب نہیں آتا ہے، دو چیزیں عذاب نہ آنے کی گارنٹی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کے رسول جن کے درمیان ہوں، تو جب تک اللہ کے رسول ہیں اور لوگ ان کی مان رہے ہیں تو عذاب نہیں، اور دوسرا لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کا عذاب ٹلتا رہے گا، وہم مستغفرون۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ استغفار کی برکتیں بتائی، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی استغفار کا معمول بنا لے، لازمہ کے مناتے استغفار سے چپک جائے، ہر وقت استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ 3 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک تو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ دوسرا، ہر ٹینشن سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ٹینشن دور فرما دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا۔ اور تیسرا، ایسے طریقے سے اس کو زندگی کے اسباب، روزی کے اسباب اس کو میسر آتے ملتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے طریقے سے مجھے روزی ملے گی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا، مغفرت طلب کرو اللہ سے، اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ رب نہیں چاہتا کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا، کسی پر اپنا غضب نازل کرنا، کسی کو پکڑ لینا رب نہیں چاہتا۔ رب کی ذات پر تو رحمت کا غلبہ ہے، شفقت کا غلبہ ہے، اور نرم دلی کا غلبہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد ایک پرچی پہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے و میرے عذاب پر غالب ہے، اور یہ لکھ کے عرش کے پاس رکھ دیا ہے اس کو۔ تو ان ربی رحیم، رب تو رحم کرنے والا ہے، شفقت فرمانے والا، اور ودود چاہنے والا ہے۔ وہ شفیق ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کے عذاب میں گرفتار ہو، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ بندہ خود ہے جو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، معصیت کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، سرکشی کے ذریعے سے، بغاوت کے ذریعے سے خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ رب کبھی نہیں چاہتا، جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، کتنے گناہ کیوں نہ کر لیے ہو، رب کا دروازہ معافی کے لیے ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کے حکمراں ہیں نا، کچھ جرم ایسے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں۔ بغاوت ہے نا، جاسوسی میں پکڑا گیا، بغاوت ملک سے کر لی، سنگین جرم ہے بھائی، اس کی سزا کیا ہے کہ سزائے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھانسی کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ رب کی بغاوت کیا ہے؟ شرک، رب سے بغاوت۔ لیکن ایسے جرم کے بارے میں بھی رب یہ کہتا ہے، معافی مانگ لو اس دنیا میں، معاف کر دوں گا۔ بازا ہرانچ خواہی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازا۔ باز آ جا، جرم چھوڑ دے، نافرمانی کو چھوڑ دے، سرکشی کو چھوڑ دے، کافر ہے تو بھی چھوڑ دے، مشرک ہے تو بھی چھوڑ دے، گر کافر و گبر و بت پرستی، بت پرست ہے، باز آ جا، میرا یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اتنے گناہ کر لیے، کس منہ سے میں رب کے دربار میں جاؤں، معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں۔ ان درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار توبہ کر کے توڑ دیا ہے نا، باز آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ یہ اعلان ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، ایک جگہ قیدی گرفت میں آئے، اس میں ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ ماں کی ممتا دیکھیے، اللہ تو ماں کی ممتا سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو اس عورت کو دیکھا گیا، ہر چھوٹا بچہ اس کو نظر آتا، وہ سمجھتی میرا ہی بچہ ہے، سینے سے لگاتی اس کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آتا کہ ارے یہ میرا تو بچہ نہیں ہے،
پھر اس کو چھوڑ دیتی دوسرے کی تلاش میں، اور اپنے بچے کی تلاش میں دوسرے کو تیسرے کو پکڑتی، اپنے سینے سے لگاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھا تو صحابہ کو متوجہ فرمایا، کہا میرے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے، ماں کی ممتا دیکھ رہے۔ کہا کہ کیا یہ ماں اس کو بچہ مل جائے اس کو اپنا وہ آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کہا ہرگز نہیں پسند کرے گی۔ پھر حضور نے آگے کا جملہ ارشاد فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ اپنے بچے پر جتنی شفیق ہے، رحم کرنے والی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ماں بھی بچہ گندا ہو جاتا ہے نا، اس کو کہتی ہے دور رکھتی ہے، صاف کر لوں پھر گود میں لوں گی، لیکن رب تو کہتا ہے گندا ہے، شرک میں، کفر میں، گناہ میں آ جا، میں دھو دوں گا، توبہ کر، استغفار کر، میں دھو دوں گا، معاف کر دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اتنے پیارے انداز سے رب کی شفقت کو سمجھایا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، قوم کے لوگ کہنے لگے اے شعیب تم جو بہت ساری باتیں کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے پہلے اگر درس میں آپ بیٹھے ہو تو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہر نبی کی ایک الگ الگ خصوصیت ہے، خاص چیز، امتیاز، ایکسیلنٹ جسے کہتے ہیں نا، خاص چیز جو کسی اور میں نہیں جاتی۔ جیسے آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں نا، بہت ساری خصوصیتیں، فیچرز سب میں کامن ہوتے ہیں، لیکن 2-3 فیچرز الگ ہوتے ہیں جو بالکل اس موبائل کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء میں سارے نبیوں کی خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھی، لیکن بعض نبیوں میں ایک الگ الگ جزوی خوبی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطیب الانبیاء، انبیاء میں وہ خطیب ان کا لقب تھا۔ خطیب کا مطلب جو تقریر، بیان بہترین انداز سے کرے اس کو خطیب کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس کو میرا پیغمبر جو دنیا کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ بہترین انداز سے گفتگو کرنے والا، وہ کہہ رہا ہے شعیب نبیوں کے خطیب تھے، کتنے اچھے انداز سے سمجھاتے ہوں گے، لیکن قوم کہہ رہی ہے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جن کے دل و دماغ پر غفلت کا، کوتاہی کا، سرکشی کا، نافرمانی کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور جس کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہو، ڈانٹ لگے ہوئے ہو، ان کو اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت شعیب نے کیا کہا؟ ایک اللہ کے بن جاؤ، دوسرا کہا معاملات میں صفائی لے آؤ، معاملات میں گڑبڑی نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ باتیں بتائی جو انسان کی کامیابی کی ہے، لیکن کہنے لگے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور اے شعیب ہمارے درمیان ہم تم کو کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، دنیا پرست جو قوم ہوتی ہے، جن کی نگاہوں میں صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، حق، سچ، دلیل کی مضبوطی ان کے ہاں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہتی، دنیا کی اہمیت ہوتی ہے۔ جس کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، اگر وہ کچھ بھی انسان ہے اس کو بڑا سمجھتی ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس دنیا تو نہیں ہے لیکن سچائی ہے، صداقت ہے، نیکی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، وہ کوئی بات کہے اس کی بات کو وزن نہیں دیتی ہے، اہمیت نہیں دیتی ہے۔ دنیا ہے، غلط راستے پر ہے، وہ اس کے پاس دولت ہے، اس کی بات کو اہمیت دیتی ہے۔ دولت غلط طریقے سے اس نے کمائی ہو، لیکن چونکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں دولت ہے تو کہیں گے بھاما شاہ ہے، اب بڑا دیالو ہے، بڑا دینے والا ہے۔ آج کل جتنے بھاما شاہ نظر آتے ہیں نا، اکثر غلط طریقے سے دولت کمانے والے ہیں، لیکن دنیا ان کو اہمیت دیتی ہے، نیک لوگوں کو اہمیت نہیں دیتی ہے۔ ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ حضرت شعیب یوں تو اللہ کے نیک بندے تھے، نبوت سے بڑھ کر اعزاز، فخر کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جس کو چنا ہو، لیکن دنیا زیادہ نہیں تھی، کہنے لگے تم تو ہمارے درمیان بے حیثیت ہو، کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا گروہ، تمہارا خاندان نہ ہوتا نا تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر زیادہ بھاری نہیں ہو، عزت والے نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔
بس خاندان کی طرف دیکھ کے ہم تمہارا خیال کر لیتے ہیں، تمہارا خاندان تھوڑا مضبوط ہے اس وجہ سے۔ اب یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، آپ ذرا اس پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں اس کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، قریش کو سنایا جا رہا ہے، مکہ کے مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے۔ جس طرح شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کہہ رہی ہے نا، تمہارا خاندان نہ ہوتا ٹکا بوٹی کر دیتے ہم تمہارا، تم کو ختم کر دیتے، لیکن خاندان ہے پیچھے تمہارے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی مکہ کے مشرک یہی تھے، خون کے پیاسے تھے، قتل کے در پہ تھے، لیکن کیوں نہیں قتل کر پا رہے تھے؟ حضور کا خاندان بنو ہاشم، اگرچہ ان میں بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ پیچھے کھڑا تھا۔ یہ سملرٹی ہے دونوں واقعات میں، اس وجہ سے حضور کو زیادہ تکلیف نہیں وہ پہنچا سکتے تھے۔ وما انت علینا بعزیز قال یا قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ۔ حضرت شعیب نے کہا، اے میری قوم کتنے بے وقوف اور احمق ہو، میرے خاندان کو تم نے اللہ سے زیادہ اہمیت دے دی؟ کیا تمہاری نگاہوں میں میرا خاندان اللہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اللہ کو تم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی حاکمیت کو۔ ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اچھی طرح سے احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، سب کچھ اس کی نگاہوں میں۔ اب تم نہیں مان رہے ہو، ضد پہ ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ جب انسان سمجھا کے نصیحت کر کے تھک جاتا ہے نا، اور یہ سمجھتا اب آگے والی قوم کے دل و دماغ پر مہر لگ گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، نگاہوں پر، کانوں پر، دماغ پر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر ایسی بات کرتا ہے کہ اب ان سے کوئی خیر کی امید نہیں، جو صحیح رسپانس، جواب کی امید نہیں ہے، تو کہتا ہے اے میری قوم تم اب اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں۔ سمجھایا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سوف تعلمون، ان قریب سمجھ میں آ جائے گا، ان قریب علم ہو جائے گا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے، میں یا تم؟ اور اللہ کا رسوا کن عذاب تم پر آتا ہے یا مجھ پر؟ پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، ویٹ کرو، انتظار کرو، سب صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ قوم نے نہیں مانا، پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا فیصلہ عذاب کا آیا، اور جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے شعیب کو، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جنہوں نے ظلم کیا، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا ہے، اس میں بھی یہ قوم مبتلا تھی۔ اور پھر دوسرے جو ظلم ہوتے ہیں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی، کسی کا حق دبا لینا، سب سے بڑی خامی ان میں وہی تھی، ناپ تول میں کمی کر لیتے تھے، حق دبا لیتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، راہگیروں پر زیادتی کرتے تھے، حالانکہ خوشحال تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مزاج میں ظلم و زیادتی تھی، تو ظالموں کو چیخ نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ صبح کے وقت اپنے گھر میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، ایسے تھے جیسے کوئی زندہ ہی نہیں تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسا لگتا تھا کہ اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، سنو دوری ہو، تباہی ہو، بربادی ہو مدین کے لیے جیسے کہ سمود کے لیے ہوئی۔ یہ مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم کے سامنے ان کے نبی نے، پیغمبر نے کھول کھول کے باتیں رکھی، دیکھو تم سے پہلے قوم لوط گزری ہے، قوم ہود گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے، قوم نوح گزری ہے، اسی راستے پہ تم چل رہے ہو، اور میری نگاہوں کے سامنے ان کا جو انجام ہے تمہارا بھی یہ دکھ رہا ہے صاف، اس راستے کو چھوڑ دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن نہیں مانے۔ جب انسان ضد پہ آتا ہے نا تو پھر نہیں مانتا، پھر کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر وہ تو نہیں دیکھتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے اس کا تماشا جب رب کا عذاب آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، حضرت شعیب علیہ السلام یہ مخدوم تھے،
اب خادم کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پوری تفصیل نہیں ہے، 20ویں پارے میں اور دوسری جگہ پر آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک معاملہ پیش آیا اپنے وطن میں یعنی مصر میں، وہ ایک فرعونی تھا اور ایک ان کی قوم کا تھا، آپس میں لڑ پڑے، ظلم کر رہا تھا قبطی، تو ان کی قوم کے آدمی نے کہا کہ میری مدد کرو موسیٰ، حضرت موسیٰ نے مدد کی۔ دوسرے دن دیکھا پھر وہ کسی سے لڑ رہا ہے، تو ایک مکہ مارا، مکہ قتل کرنے کے لیے تو نہیں مارا تھا لیکن بہرحال اس کی وجہ سے قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا آپ کو لوگ قتل کر دیں گے اس لیے ملک چھوڑ دو، وہ بھاگے وہاں سے اور اللہ کے توکل پر بھروسے پر چلتے رہے مدین پہنچے تھے۔ یہیں مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، پھر ان کے یہاں 10 سال خدمت کیے، خادم بنے، اس لیے حضرت شعیب کے تذکرے کی فوراً بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے یہ یہاں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات دے کر۔ آیت، یہ قرآن کی آیت کو بھی آیت کہتے ہیں، آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں، آیت اللہ کی قدرت کی نشانی کو بھی کہتے ہیں، جیسے آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، زمین اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ندی، نالے، آبشار، پہاڑ، ایک ایک چیز، یہ سب ان کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اور یہاں مراد ہے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، اور اس کے بارے میں آیا 9ویں بارے میں 9 معجزات دیے تھے، ان میں سے 2 سب سے اہم تھے۔ ایک تو لاٹھی تھی جس کو پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی، جس کو مارتے تھے پتھروں سے چشمہ بہہ پڑتا تھا، مختلف کام آتے تھے، اور ایک ید بیضا تھا، یوں بغل میں ہاتھ ڈال کے یوں کرتے تھے، ایک دم چمکتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ یہ تھے، یہ 9 نشانیاں تھیں۔ وسلطان مبین، کھلی ہوئی واضح دلیل، سند دی۔ یہ واضح دلیل کیا ہے؟ معجزات تو وہ بھی تھے، سلطان مبین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی شان و شوکت دی تھی کہ کسی سے دبتے نہیں تھے۔ بات کرنے میں آدمی کہیں دب جاتا ہے نا، کمزور پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے نا، حضرت موسیٰ دبتے نہیں تھے، سامنے والا کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ذی وجاہت حیثیت والا کیوں نہ ہو، حضرت موسیٰ نہلے پہ دہلا رکھتے تھے ہمیشہ۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور سامنے والا بات مانے یا نہ مانے لیکن حضرت موسیٰ کی بات سے وہ دب جاتا تھا، لاجواب ہو جاتا تھا۔ یہ ہے سلطان مبین جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، ان کے سردار، ان کی قوم کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے فرعون کے معاملے کو ترجیح دی، فرعون کے معاملے کی پیروی کی۔ ایک طرف حضرت موسیٰ تھے ایمان کے ساتھ، دوسری طرف فرعون کفر کے ساتھ تھا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ لے کے صداقت، سچائی حاضر ہو رہے تھے، دوسری طرف فرعون کفر کو، شرک کو پیش کر رہا تھا، لیکن قوم کی آنکھوں پر پٹی پڑی تھی، وہ فرعون کے معاملے کو ترجیح دے رہی تھی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کا معاملہ سمجھداری والا نہیں تھا، کامیابی والا نہیں تھا۔ کفر کب کامیابی لاتا ہے، شرک کب کامیابی لاتا ہے، معصیت، سرکشی یہ کب کامیابی لاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے فرعون کی پیروی کی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ اس دنیا میں وہ آگے تھا، قوم اس کو فالو کر رہی تھی، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اب قیامت کے دن یہ آگے ہوگا اور ان کو جہنم کے گھاٹ پہ پہنچائے گا۔ قرآن میں آیا دوسری جگہ 15 پارے میں کہ یوم نأتی کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر گروہ کو، انسانوں کو ان کے امام پیشوا کے ساتھ ہم حاضر کریں گے۔ جو بھی بڑا تھا اور اس کے پیچھے ماننے والے تھے، اسی طرح ہم کل قیامت کے دن لے آئیں گے۔ فرعون کے ماننے والے پیچھے، فرعون آگے رہے گا۔ ہر گروہ، حضور علیہ السلام نے جاہلیت میں ایک شاعر تھا بڑا، امرؤ القیس، بڑا فحش گو شاعر تھا، اس کے بارے میں کہا کہ امرؤ القیس حامل لوائی شعراء الجاہلیہ الی النار، کل قیامت کے دن ہر ایک پیشوا ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو آئیڈیل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کو فالو کرتے تھے، کل قیامت کے دن بھی ہوگا، تو وہ شاعر ہوگا امرؤ القیس،
اس کے پیچھے جتنے بدگو شاعر ہیں نا، گندے شاعر ہیں، وہ اس کے پیچھے ہوں گے، اس کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کل قیامت کے دن ہم کس کے جھنڈے تلے ہوں گے، ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں کہ جس کے جھنڈے تلے ہم جمع ہوں گے، برے یا اچھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تمہارے لیے آئیڈیل صحابہ ہونے چاہیے۔ صحابہ، صحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح ہیں، وہ آئیڈیل ہونے چاہیے۔ مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے فاطمہ، ام کلثوم، عائشہ، یہ حضرات، اور مردوں کے لیے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خالد ابن ولید، یہ آئیڈیل ہونے چاہیے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، تو ان کے جھنڈے تلے ہوں گے، ورنہ جن کو ہم آئیڈیل سمجھ رہے ہوں گے نا، ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی نوجوان نسل دیکھیے کس کو آئیڈیل سمجھتی ہے، کرکٹر کو سمجھتی ہے، فلم کے ایکٹرز کو سمجھتی ہے، ان کی طرح زندگی، بال ان کی طرح رکھیں گے، لباس ان کی طرح اختیار کریں گے، تو کل ان کے جھنڈے تلے ہی جمع ہوں گے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ کتنا ہی برا گھاٹ ہے، جہنم ہے جس گھاٹ پر فرعون اپنے ماننے والوں کو لے جائے گا۔ برا گھاٹ کیوں ہے؟ گھاٹ پر انسان جاتا ہے پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، یہ جہنم کا گھاٹ ہے جہاں پیاس بجھے گی ہی نہیں۔ پانی دیا جائے گا اتنا گرم کھولتا ہوا، انتڑیاں پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی، پیاس بڑھتی چلی جائے گی، آرام نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ فرعون اور فرعونیوں کو آج تک اللہ کی لعنت ہو ان پر، یہ کہہ کے تذکرہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب فرعون اپنے ماننے والوں کے ساتھ آؤگا نا، تو ان کے ماننے والے ہی اس پر لعنت کریں گے، تیری وجہ سے ہماری بھی بربادی ہوئی، تجھ پر پھٹکار ہو، سارا ملبہ اس پہ ڈالیں گے قیامت کے دن۔ بئس الرفد المرفود، یہ کتنا برا ہدیہ ہے، عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہ بھی ایک چوٹ کے طور پر کہہ رہے ہیں، جہنم کا تحفہ تمہیں دیا جا رہا ہے، گولی مار کے کہا جاتا ہے تمہارے لیے یہ تحفہ ہے ہمارا، تو یہ چوٹ پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں، ہم ان میں سے کچھ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ قائم، بستیاں آج بھی قائم ہیں، موجود ہیں، وحصید، اور کچھ ملیا میٹ کر دی گئی۔ حصید کہتے ہیں اس کھیتی کو جس کو کاٹ کے چورا چورا کر دیا گیا ہو، تو کچھ بستیاں ایسی ہیں یہ پچھلی قوموں کی آج آباد ہیں، جیسے مصر آباد ہے جہاں فرعون تھا، آج بھی آباد ہے، لیکن قوم سمود، قوم عاد، ان کی بستیاں آباد نہیں ہیں، صرف کھنڈرات ہیں، ملبے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے تبوک کا، وہاں پر ان کے صرف کھنڈرات موجود ہیں، لوگ جو جا کے تماشا دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہیں جن میں سے کچھ قائم ہیں، کچھ ملیا میٹ ہو گئی ہے، اور یہ عبرت کے لیے، یہ نصیحت کے لیے، یہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کہ کہیں تم وہ تو نہیں کر رہے ہو جو انہوں نے کیا ہے، کہیں وہ انجام نہ ہو جائے جو ان کا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ نے عبرت کے لیے یہاں واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی تو ہم سے زیادہ غافل انسان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں خواجہ مجذوب، بہت اچھے اشعار انہوں نے کہے، انسان تڑپ جاتا تھا، آنکھیں کھل جاتی تھی، لمبے اشعار کہیں، اس کے کچھ وہ جو اشعار ہیں وہ یہ ہیں: کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، کیا کبھی نہیں، پہلے کہا جہاں میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، دنیا میں ہر طرف عبرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں، جہاں میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے، دنیا کی رونق نے تجھے غافل کر دیا ہے۔ جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے، کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد اب ہیں وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ عبرت حاصل کرنے بڑے بڑے مالدار چلے گئے، دیکھو کتنے عیش و عشرت ٹھاٹ بات کرتے تھے، آج سنے پڑے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں مجرا ہوتا تھا، یہاں فلاں ہوتا تھا، اس میں اتنی رانیاں رہا کرتی تھی، اب کچھ نہیں۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں، اسی سے متعلق ہے، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔
اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے جن کا انجام ان قوموں جیسا ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے۔ ایسے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔